ابن قیم کہتے ہیں کہ جان لے کہ بندے کو اس بات کی ضرورت اور حاجت ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ محبت میں، نہ خوف میں، نہ امید میں، نہ توکل میں، نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں، نہ اس کی قسم کھانے میں، نہ اس کے نام کی نظر ماننے میں، نہ اس کی فرما برداری کرنے میں، اور نہ ہی اس کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے میں، یعنی ویسی کسی اور کے لیے ہونی نہیں چاہیے۔ پھر یہ کہ اس عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرنا، اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ دن کا ٹائم ٹیبل آپ بنائیں، نمازوں کا وقت نکال کر باقی چیزوں کو سیٹ کریں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دن کی پلاننگ کرتے ہوئے پہلے نمازوں کے اوقات متعین کرنا کہ کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آج کے اہم کام کون سے ہیں وہ کس وقت کرنے ہیں، یا تو ان سے پہلے ہوں یا ان کے بعد ہوں۔ نماز کے وقت بعض اوقات کوئی پروگرام رکھ دیا جائے، بعض اوقات کوئی میٹنگ رکھ دی جائے، بعض اوقات کسی کو ملنے کا ٹائم دے دیا جائے۔ حیرت ہوتی ہے یہ کیسے؟ پھر کیا ہوتا ہے، نہ نماز کی طرف توجہ اور نہ کام کی طرف توجہ، ادھورے کام، نہ نماز کا لطف اٹھایا اور نہ کسی کام کا لطف اٹھایا۔ تو رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنا اور رب کی عبادت کو پرائرٹی پر رکھنا۔ پھر جو ہماری عبادات ہیں جس میں نماز روزہ وغیرہ شامل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف اسی کو کافی نہ سمجھنا، کثرت سے رب کو یاد کرنا، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی، ہر سچویشن میں، ہر موقع پر پہلے اس کو یاد کرنا۔ یعنی کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی دکھ آیا تو یہ نہیں کہ سب کے نمبر ملا لیے، جب کوئی نہیں تو پھر کہا یا اللہ تو میری مدد کر، نہیں، پہلے اس کی طرف متوجہ، پہلے اس سے دعا۔ اور ہم دیکھیں کہ اس سے سرگوشی کرنے میں، اس سے مانگنے میں، اس کی طرف توجہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے۔ وہ تو ہر وقت سنتا ہے، بندے ہر وقت نہیں سنتے، دن ہو، رات ہو، پانی میں ہو، آپ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، آسانی میں ہو، مشکل میں ہو، ہر وقت سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، لہذا سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ، مشکل پیش آنے پر اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اور عبادت میں خوبصورتی اس احساس کے ساتھ لائیں کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کہ جو کچھ کریں اسی کے لیے کریں، یہی عبادت بن جائے گی۔ یعنی ہر چیز عبادت، ہر قول اور فعل عبادت بن جاتا ہے جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، خالصتاً اسی کے لیے اور اس کی پسند کے مطابق۔ کیونکہ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صرف یہاں تک نہیں فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی، میری نماز اور میری قربانی اور بس، کیونکہ ہماری عبادت یہاں تک ہے نا، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اور محیایا، زندگی میری کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اور موت جب بھی آ جائے نہیں، زندگی بھی اللہ کے لیے، باقی کام بھی اللہ کے لیے، چاہے لوگوں کی خدمت ہو، چاہے کسی کی مدد ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہنا کہ مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے، میں اس کام کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر عبادت کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اللہ کی محبت میں کرنا۔ اللہ کی محبت میں کیسے ہوتا ہے؟ جو کام اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، مثلا کسی سے آپ کی دوستی ہے، اگر اللہ کی خاطر محبت ہے تو وہ دوستی آپ کو نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں، اللہ کے لیے نہیں، تو وہ محبت اپنی لمٹس کراس کرے گی اور وہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے گی۔ اپنے بچوں سے بھی محبت، اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں،
ان کو اللہ ہی کی اطاعت میں لگانا ہے اور ان سے اتنی محبت کرنی ہے کہ جو اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھے. جب آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے نا تو پھر بچوں کی طرف سے ملنے والی خوشی اور غم اور سب کچھ بھی اپنے ایک لمٹ کے اندر آ جائے گا. وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. لیکن جب وہ لمٹ کراس کر جاتی ہے محبت ان کی یا کسی بھی چیز کی محبت, تو پھر وہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, وہی انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. لہذا اللہ سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ عبادت اسی کی, ذکر اسی کا, محبت اس سے, خوف بھی اسی کا, اور سب سے بڑھ کر خوف اسی کا, اور غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرنا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ بھی دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا, خوب حفاظت کرنے والا ہو, جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو. کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. مزید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. پھر ہر موقع پر اللہ سے ڈرنا, یعنی خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, کچھ خریدنے کا ہو, کچھ بیچنے کا ہو, کیونکہ ان معاملات میں ہم عموماً اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے خرید و فروخت میں اسراف بھی ہوتا ہے. ہم نافرمانی کی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں اور ہمیں کچھ فکر بھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم نے نماز بڑی اچھی سی پڑھ لی, ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم تو حجاب بھی کرتے ہیں, ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن جب معاملات آتے ہیں تو ان میں دھوکہ دہی یا فریب یا ان باقی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے. تو جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نقصان بھی نہیں دیتے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں کرتے, وہ اس کے ہر حکم کو لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگ جو ایمان لائے دین میں پورے کے پورے داخل ہو, اور اس کی منہیات جن چیزوں سے اسے روکا ہے اس سے بھی بچتے ہیں. جو فرائض اس نے عائد کیے ان کو ادا کرتے ہیں اور دل کی خوشی سے پورے کرتے ہیں, یعنی صرف ایک مجبوری سے نہیں, بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کیونکہ جب بندے کو بطور رزق اچھی عبادت کی توفیق دے دی جاتی ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کی لذت پا لیتا ہے, اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ محبت اللہ کی خاطر تھی. اسی لیے نماز کے بعد کی دعا ساتھ سکھائی کہ جب انسان کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر وہاں صرف دنیا کی باتیں نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے کام بھی کرتا ہے. اور پھر جب عبادت صحیح ہو جاتی ہے نا تو بہت سی مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں اور بہت سی پریشانیاں خود بہت دور ہونے لگتی ہیں, کیونکہ دل میں یا تو آپ اللہ کی محبت اور اس کا لطف پائیں گے, یا اگر وہ نہیں تو پھر دنیا کی پریشانیاں ہوں گی. جب آپ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں, اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں, تو دنیا اور آخرت دونوں کی درستگی ہو جاتی ہے. لیکن یہ چیز ہے مشکل, اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ کام صبر کا محتاج ہے, کیونکہ مسلسل جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پھر مدد بھی فرماتے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا وحی الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ علم حاصل کرنے میں اس کی مشغولیت. یعنی کچھ بھی ہو، زندگی کے بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے. اور پھر جب انسان علم کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو انسان کے ذہن کو وسعت ملتی ہے، انسان کا سینہ روشن ہوتا ہے، اس کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے. لہٰذا قدرتی طور پر وہ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر نماز کے وقت. اور پھر نماز کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے اللہ سے ملاقات کی ہے. نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اور پھر انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہونا اس کو لطف دیتا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع اس کو لطف دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اس کو قرب محسوس کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے کہ یار بڑا تو تو ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں. تو حسن عبادت کے لیے ضروری ہے اللہ کی معرفت، عبادت کی حکمت کو محسوس کرنا، یعنی عبادت کیوں فرض کی گئی اور یہ خاص قسم کی عبادت کس لیے ہے. اور تیسری چیز جو فائدہ دیتی انسان کو صحبت صالح. ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا تعارف کرایا اور رب سے دعا کی تو ان دعاؤں میں کیا مانگا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کیونکہ انسان ان کیفیات کو ایک مخالف ماحول میں مینٹین نہیں کر پاتا. یعنی آپ اتنی کوشش کر کے ایک لیول تک پہنچتے ہیں اور پھر اگر آپ کے آس پاس ہر وقت ماحول ایسا ہے تو پھر واپس آپ کو پلٹا دیتے، پھر آپ کے سامنے اور چیزیں زیادہ بڑی ہو کے نظر آنے لگتی ہیں. تو اس لیے نیک لوگوں سے دوستی، صالح لوگوں سے دوستی، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اور پھر ایسے کاموں سے بچنا جن سے رب ناراض ہوتا ہے، ایسے الفاظ بھی ادا نہیں کرنا جو رب کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی ہر تمنا، اپنی ہر خواہش اس کے سامنے رکھنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرنا، ہر کام میں اسی سے مدد مانگنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ کرام جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جس چیز میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے وہ دعا ہے، مانگنا ہے. انسان مانگتا اسی سے ہے جس پر اس کو مان ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ دے گا مجھے، کیا یہ دے سکتا ہے. تو جب ہر چیز آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں نا، ہر موقع پر آپ دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے نہیں بنتا. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں کیوں ڈالا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ اس کی حکمت پہ غور کریں تو اس کی جو خاص حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف متوجہ رہے. کیونکہ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ پریشانی میں جس طرح رب کو یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے. پریشانی، تکلیف، آزمائش، امتحان، یہ سب ذریعہ بن جاتا ہے خوب خوب دعائیں کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کر لینے کا. لہذا انسان جب اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ ہی سے مدد چاہو، اور اس میں اللہ کو کافی سمجھو. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آئے تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور دل ہی دل میں اس معاملے کو لپیٹ کے اللہ کے سپرد کر دیں، اسی پر بھروسہ، اسی پہ توکل، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، اس کے رب ہونے پر راضی رہنا، اور
اس کی رضا کے کاموں کی تلاش میں رہنا کہ وہ کام کروں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس کی دعا بھی کرنا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ میں ایسے اچھے کام کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، چاہے وہ عبادت کا کوئی کام ہو، چاہے وہ بندوں کی خدمت کا کوئی کام ہو۔